اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک قال عذابی یصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبھا للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین ھم بآیاتنا یؤمنون۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ واکتب لنا شروع والی آیت سے ملائیں، سورہ اعراف آیت نمبر 156 سے تفسیر ہے، ترجمہ ہے کہ واکتب لنا، واکتب لنا۔ آپ اوپر دیکھیں، اوپر ملائیں تو خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام۔ آیت نمبر 55 میں دیکھا قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل وایای اتہلکنا بما فعل السفہاء منا۔ ٹھیک، بس یہ دعا چل رہی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، خدا اس دنیا میں بھی ہمیں، ہمارے لیے قرار دے حسنہ کو، حسنہ کو قرار دے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی حسنہ کو قرار دے، آخرت میں بھی حسنہ کو قرار دے۔ انا ہدنا، بس آزمائش آئی، آیت پہلی والی آیت میں آیا کہ ان ہی الا فتنتک، آزمائش آئی، اور آزمائش نے مومن کو غیر مومن سے جدا کیا، مومن کو غیر مومن سے جدا کیا۔ بس واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، تو قرار دے ہمارے لیے، ہمارے لیے نہیں، میرے ساتھ جو مومنین ہیں ان کے لیے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں حسنہ، اس دنیا میں حسنہ۔ اس امت کے لیے حسنہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، محبت اہل بیت، محبت محمد اور آل محمد کیا ہے؟ حسنہ ہے۔ ٹھیک، کیونکہ سورہ شورى میں پہلے کیا ذکر ہوا ہے؟ قل لا اسأل علیکم اجرا الا المودۃ فی القربى، مودت اہل بیت۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، انا ہدنا الیک، یقیناً ہم پلٹے ہیں تیری طرف۔ یہ پلٹنا معنوی ہجرت ہے۔ سب سے بڑی ہجرت یہ نہیں تھی کہ مکے سے مدینے جایا جائے، سب سے بڑی ہجرت اس معنوی ہجرت تھی کہ رسول خدا سب سے پہلے چاہتے تھے کہ لوگ کیا کریں؟ گناہ سے ہجرت کر کے اطاعت کی طرف آئیں۔ بس یہ ہجرت اہم ترین ہجرت ہے۔ اس کے بعد جو ہجرت کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ رسول خدا نے اور ان کے اصحاب نے مکے سے کہاں ہجرت کی؟ مدینے کی جانب ہجرت کی۔ انا ہدنا الیک، بے شک ہم پلٹتے ہیں تیری طرف، معنوی ہجرت کی ہے تیری طرف۔ قال، اس دعا مستجاب ہوئی۔ خداوند عالم نے اس آزمائش کے ذریعے یہ بھی بتایا کہ ہم نے مومنین کو جدا کیا ہے غیر مومنین سے۔ قال عذابی یصیب بہ من اشاء، اے موسیٰ تیری دعا قبول ہوئی ہے، میرا عذاب پہنچے گا اس پر جس پر میں چاہتا ہوں۔ ٹھیک، جنہوں نے استغفار نہیں کیا، جنہوں نے دعا نہیں کی اللہ کی بارگاہ میں، اس تک عذاب پہنچے گا۔ جنہوں نے استغفار نہیں کیا، بس توبہ نہیں کی، ان پہ عذاب پہنچے گا۔ قال عذابی، میرا عذاب پہنچے گا، اصیب، حتمی پوری طرح پہنچے گا، اصاب یصیب، اصیب یعنی پوری طرح پہنچے گا، پوری طرح پہنچنا، پوری طرح پہنچے گا، بہی من اشاء، اس پر جس پر میں چاہتا ہوں، یعنی کون؟ جو استغفار نہیں کرتا۔ انا ہدنا الیک، ہم تیری طرف پلٹے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ جو میری طرف نہیں پلٹا، جس نے توبہ نہیں کی، جس نے معنوی ہجرت نہیں کی، اس پہ عذاب آئے گا۔ اس پہ کیا آئے گا؟ عذاب آئے گا۔ اب ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت وسیع ہے ہر چیز سے، یعنی کس سے وسیع ہے؟ ورحمتی وسعت کل شیء، وسعت کل، ہر چیز پر وسیع ہے،
बिलखुसूस मेरे गजब पर, मेरे गजब पर वसी है, हर चीज पर वसी है, मेरे गजब पर भी वसी है। अगर ये तौबा करें तो मेरी रहमत इन्हें हासिल हो जाएगी। फसअक्तुबहा, बस हतमन मैं इस रहमत को करार दूंगा, अपनी रहमत को करार दूंगा, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, यत्तकून, जिन्होंने दुआएं की, सिर्फ दुआएं नहीं की, इस्तिग़फ़ार नहीं किया सिर्फ, बल्कि यत्तकून फ़ेले मुज़ारे जब आए तो इस्तिमरार का फायदा देता है, हमेशगी का फायदा देता है। हमेशा वो मुत्तकी बने, वयुतून ज़कात, और ज़कात अदा करते हैं, मुत्तकी हैं, ज़कात अदा करते हैं। वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून, जो लोग हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। कौन सी आयतें? आयत जमाली भी, आयत जलाली भी, क्योंकि दोनों हमने कही थी। आले फ़िरौन के पास आयत जमाली भी आई, असा को भी देखा, ईमान लाए नहीं लाए। तूफान को भी देखा, टिड्डी के अजाब को भी देखा, लेकिन ईमान नहीं लाए। वल्लज़ीना, जो लोग बेआयातना, हमारी आयात जमालिया, आयात जलालिया पर ईमान लाते हैं, ईमान लाते हैं। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल, ये लोग बनी इसराइल, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल, बनी इसराइल। अब बनी इसराइल चाहे वो यहूदी हों या नसरानी हों, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबी अल-उम्मिया, जो लोग पैरवी करते हैं इस रसूल की, जो नबी हैं, अल-उम्मिया, लोगों में से किसी से तालीम हासिल नहीं की, बल्कि इसका मुअल्लिम कौन है? अल्लमहु शदीदुल कुवा, शदीदुल कुवा उसका मुअल्लिम है। लोगों में से किसी से तालीम हासिल नहीं की, बल्कि तालीम याफ्ता कहाँ से? खुदा की जानिब से। अल्लज़ीना यजिदूना हु, जिसे वो पाते हैं, मकतूबन, क्या करेंगे तर्जुमा? ज़ाहिरी तर्जुमा ये है कि जिसे वो पाते हैं लिखा हुआ नहीं, जिसकी बशारतें वो लिखी हुई पाते हैं अपने पास तौरेत और इंजील में। आप सिर्फ ये ना कहें कि जिसे वो, मुमकिन है बहुत सारों का जिक्र हो, बहुत सारों का जिक्र हो, नहीं, जिसकी बशारतों को वो लिखा हुआ पाते हैं अपने पास तौरेत और इंजील। क्योंकि बशारतें पहले वाला नबी देगा, बशारतें देगा, यानी मुझसे बड़ा आलम ये। पहले वाला नबी अगर बशारत दे रहा है तो ये बयान करना चाह रहा है कि मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। ठीक, बस ये बशारतें पाई हैं रसूल खुदा की, तौरेत में भी मौजूद थी और इंजील में भी मौजूद थी और ज़बूर में भी। ठीक, वलकद कतबना फिज़ ज़बूर, बस अन्नल अर्ज़ यरसुहा लिइबादियस सालिहीन, बस इबादियस सालिहून में सबसे पहले रसूल खुदा हैं, उसके बाद इमाम अली हैं, ता इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यजिदूनहु मकतूबन, और वो उसे पाते हैं, जिसकी बशारतें वो पाते हैं अपने पास तौरेत और इंजील में लिखी हुई। या अमरुहुम बिल मारूफ, कौन कौन सी बशारतें हैं? कि वो अमर बिल मारूफ और नही अल मुनकर करेगा। मुआशरा, मक्की मुआशरा, एक दफा तो जाहिल लोग मौजूद थे, दूसरी जानिब आलिम लोग मौजूद थे अहले किताब, जो किताब के बारे में जानते थे। जब आलिम लोग मौजूद हों फिर भी वो जाहिल हों तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें इल्म नहीं देना पड़ेगा अमर बिल मारूफ और नही अल मुनकर करने पर। जाहिल मुआशरे को इल्म दिया जाता है, अमदन जो गुनाह करे उसे अमर बिल मारूफ, और ये आलिम मुआशरा था, लेकिन ख्वाहिशात नफसानी का, ख्वाहिशात के लिहाज से जाहिल था। ठीक, या अमरुहुम बिल मारूफ, उनको हुक्म देता है नेकी का, वयनहाहुम अनिल मुनकर, और रोकता है बुराई से, वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, और हलाल करता है उनके लिए पाकीज़ा चीजें। तय्यिबात, हलाल व पाक और लजीज। वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और हराम करता है उन पर नापाक और गैर लजीज,
نجاست میں لذت نہیں ہے. اگر کوئی لذت حاصل کرتا ہے تو یہ کون سی ہے؟ خیالی لذت ہے، ذہن میں رکھیے گا. اگر کوئی خنزیر کے گوشت میں لذت حاصل کرتا ہے معاذ اللہ تو وہ لذت اصلی لذت نہیں ہے، وہ خیالی لذت ہے، وہ خیالی لذت ہے. وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ، وہ اتارے گا ان سے اسرہم زنجیروں کو اتارے گا، والاغلال اور توقوں کو اتارے گا. زنجیریں جو ان کے پاؤں میں لگی ہوئی ہیں اور توقیں جو ان کی گردنوں میں لگی ہوئی ہیں، گردنوں میں لگی ہوئی ہیں. التی کانت علیہم، جو ان کی گردنوں پر ہیں، پاؤں میں ہیں. دیکھیں جی یہ جو ہے اسرہم، اسرن وہ زنجیر جو پاؤں کو لگتی، اور اغلال وہ زنجیر جو گردن گیر ہے، توق گردن گیر ہے. یہ جو باطل سنتیں تھیں ان کی جیسے بیٹیوں کو قتل کرنا، یہ پاؤں کی زنجیریں تھیں. باطل سنتیں ان کی پاؤں کی زنجیریں تھیں. اور جو شرک عقیدہ تھا، مشرکانہ عقیدہ تھا، یہ گردن گیر تھا، توق. بس توق کون سا تھا؟ برا عقیدہ. اور زنجیریں کون سی تھی؟ برے عمل، بری سنتیں. بری سنتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بوجھ اتارا ہے، باطل سنتوں کا بوجھ بھی اور برے عقائد کا بوجھ بھی. برے عقائد کا بوجھ بھی. فالذین آمنوا بہ، جو لوگ ایمان لائیں، جو لوگ ایمان لے آئے اس پر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر. وعزروہ، اور ان کی وقار کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی نصرت کرتے ہیں. عزروہ، ان کی نصرت کرتے ہیں. ونصروہ، عزروہ ہر جگہ پہ نصرت کرنا، نصروہ دشمن کے مقابلے میں نصرت کرنا. عزروہ ہر بات ماننا، نصروہ دشمن کے مقابلے میں بات ماننا. بس ہر جگہ پہ نصرت کرتے ہیں، ان کے وقار کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کے دشمن کے مقابلے میں بھی نصرت کرتے ہیں. واتبعوا النور الذی، اور وہ پیروی کرتے ہیں توریت اور انجیل پر کو پڑھنے کے بعد. وہ پیروی کس کی کرتے ہیں؟ واتبعوا النور الذی، وہ قرآن کی پیروی کرتے ہیں. الذی، یہ نور ہے، قرآنی نور. الذی انزل معہ، جو نازل کیا گیا ہے رسول خدا کے ساتھ، ان کے ساتھ. اولئک هم المفلحون. بس اہل کتاب میں سے ہر کوئی برا نہیں تھا، صحیح لوگ بھی تھے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. بس کون سے ہیں یہ؟ عزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی، قرآن کے پیروکار بھی ہیں. وہ قرآن جو نازل ہوا رسول خدا کے ساتھ، کتاب جو رسول خدا کے ساتھ نازل ہوئی. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ بلند ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. قل یا ایھا الناس، الناس کا کیا ترجمہ کروں؟ یہاں الناس مراد یہود و نصارہ ہے. کہہ دو اے یہود و نصارہ، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول ہوں اللہ کا. بس پہلی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں، اب کون سی شریعت ہے؟ شریعت محمدی. یا ایھا الناس، اے یہود و نصارہ، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی جانب. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے لیے حکمرانی ہے آسمانوں کی اور زمین کی. آسمانوں یعنی عالم ملکوت، ارض یعنی عالم ملک، یا سماوات یعنی عالم باطن، والارض یعنی عالم ظاہر. مرضی ہے آپ کی، ٹھیک. جس کے لیے حکمرانی ہے آسمانوں اور زمین کی. لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے. یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، بس تم ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس نبی پر جو اللہ کا شاگرد ہے، انسانوں کا شاگرد نہیں ہے.
یہ امی کا ترجمہ ہی ہے نا, یہ ترجمہ کرنا ہی غلط ہے رسول خدا کے حوالے سے ان پڑھ. ہاں اگر ہمارے لیے استعمال ہو تو ٹھیک, ہمارے لیے. اب یہ امی کیوں کہا جاتا ہے, ہم پہلے پڑھ کے آئے. امی سے ہے, ماں سے. بچہ شروعاتی دنوں میں اسکول میں جائے تو ماں کی محبت اسے روکتی ہے, روتا ہے پہلے دنوں میں وہ روتا ہے, رونے لگتا ہے ماں کی محبت میں. تبھی وہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو ان پڑھ ہے ماں کی محبت کی وجہ سے پڑھ نہیں پایا. ٹھیک, امی یہاں مراد اللہ کا شاگرد ہونا ہے, انسانوں کا شاگرد نہیں ہونا. بس یہ رسول خدا کے لیے جب استعمال ہو تو امی سے مراد کیا ہے, اللہ کا شاگرد, نہ کہ انسانوں کا شاگرد. الذی یؤمن باللہ ہے, جو ایمان لے آتا ہے اللہ پر, وکلمات ہی, اور اس کے کلمات پر, واتبعوہ, اور اس کی پیروی کرو, اس رسول کی پیروی کرو, لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ, سعادت اخروی حاصل کرو, مفلحون بن جاؤ. ومن قوم موسیٰ امتن, بس موسیٰ کی قوم میں سے, بنی اسرائیل میں سے ایسی امت تھی, یہدون بالحق, جو دوسروں کو ہدایت کرتے تھے حق کی. حق سے مراد قرآن کی بھی, توریت کی بھی. توریت کی کس حوالے سے, جو رسول خدا کی بشارت. یہ ذہن میں رکھیے گا. بس بعض ایسے لوگ تھے جو ہدایت کرتے تھے دوسرے لوگوں کی حق کی. حق کیا, کہ بشارت رسول خدا کی توریت میں موجود ہیں, اور قرآن کے حوالے سے بھی ہدایت کرتے تھے. وَبِهِ يَعْدِلُونَ, اور عدالت کا حکم کرتے ہیں. بس اس امت سے مراد وہ لوگ ہیں جو جناب موسیٰ کے بعد یا تو جناب موسیٰ کے امام بنے, یہ مراد ہے, یا مراد رسول خدا کے دور میں موجود وہ لوگ ہیں جو رسول خدا پر ایمان لیا. وہ یہودی ہیں یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا. بس دونوں تفسیریں کی گئی ہیں, آپ کو دونوں ذہن میں رکھیے گا. امت سے مراد وہ لوگ ہیں جو جناب موسیٰ کے بعد ائمہ بنے, جانشین بنے, جناب موسیٰ کے نبی بنے. ایک یہ. دوسری مراد کیا ہے, دوسری مراد ہے رسول خدا کے زمانے والے یہودی جو رسول خدا پر ایمان لیا, رسول خدا پر ایمان لیا. دونوں مرادیں ہیں. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.